آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی دیکھی ہے تو وہ عورتوں کی دیکھی ہے۔ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بڑی تعداد میں، سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں موجود ہیں۔ جب عورتوں نے یہ سنا یا کچھ ظاہر بین لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتوں کو بڑی تعداد میں دیکھا، تو لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ کر عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی عورتیں دوسرے نمبر پہ رکھی گئی ہیں، یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا جنت میں جانے کا عورتوں کو جتنا آسان طریقہ میرے آقا نے بتایا، اتنا آسان طریقہ حضور نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرا اللہ فرمائے گا اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائے۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہے، لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف
ہوتی ہے جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو. عورتیں صنف ناسک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی. وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے، آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو. ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو. اس لیے کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے. عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی. چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے. ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے. جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا. اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں. رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا. اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی. تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے. یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، محرم مردوں سے بات کر رہی ہیں. بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں. فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے. میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے. چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے. سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا. ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا. مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ
الزہرا سے کہنے لگے فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے۔ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے۔ سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی۔ مجھے بتاؤ جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی، تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں، کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں، کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں، کبھی میت میں جا رہی ہیں، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا، ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ
ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے میری بہن۔ اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کل کی عورتیں کس قدر حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کی بچیاں تو اگر کوئی بائک میں گھمانے کی لالچ دے دے یا معاذ اللہ فون پر کوئی لالچ دے دے تو آج ہماری بچیاں، ہر بچی ایسی نہیں ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچیاں اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو معاذ اللہ ہمارے شہر کے اخبارات بھی چیخ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے شہر میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ زیادہ ہو گیا، عورتوں پر لوگ نوجوانوں کی نظر بری طرح سے اٹھ رہی ہے، آبرو بچانا مشکل ہو گیا، پاک دامنی سے رہنا مشکل ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں عورت صرف پردے کی پابند ہو جائے کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عورت پر غلط نظر ڈال سکے۔ دراصل مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جو چیز کھلی رکھی جاتی ہے۔ کھانا کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، پانی کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، گڑ کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، شکر کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی، مٹھائی کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی۔ قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے برتن ہٹایا ہے۔ مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، مکھی کا کام ہی مٹھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مٹھائی کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو ڈھانک دے، مکھی کی مجال کب ہے کہ ڈھکن ہٹا کر کے اس پر بیٹھے؟ بس یہی بات ہے۔ آج لوگ چیخ رہے ہیں بچیوں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں قدرت نے تو تمہیں پردے کا نظام دے کر کے تمہاری آبرو کو محفوظ کرنا چاہا، تم نے پردے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی بے آبرو کیا ہے۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، فرمایا گیا جس کھانے پہ مکھیاں بیٹھے اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکھی کھانے پہ بیٹھ جائے تو بیماریوں کا جو ہے وہ معاذ اللہ وہ آماج کا بن جاتا ہے، وہ کھانا بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو عورتوں کو بد نظری سے لوگ دیکھا کرے وہ عورتیں سماج کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے، وہ فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کل کی عورتیں کس طرح اپنی آبرو کی اور حیا کی حفاظت کرتی تھی۔ مجھے ایک بڑا پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے جو مجھے بہت پسند بھی ہے اور مجھے اس سے بہت پیار بھی ہے۔ وہ واقعہ ہے حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر اور غریب نواز کے پیروں کے پیر ایک بزرگ کا واقعہ۔ آپ کو بتاؤں، ایک جوان ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا۔ وہ جوان اتنا خوش نصیب تھا کہ اس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اس کا نام حسن تھا۔ حسن مدینہ منورہ سے نکل کے اپنے آبائی وطن بصرہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد
ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی، 16-17 سال کی عمر تھی۔ کسی کام سے گھر والوں نے بازار بھیجا۔ جب بازار آئے، وہ حسن نام کا لڑکا بازار آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی بازار میں آئی۔ جیسے اس لڑکی پہ نظر پڑی، حسن اس لڑکی کو دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی نے غصے سے پوچھا، اے لڑکے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حسن نے بڑی دلیری سے جواب دیا، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، میں تیرا حسن دیکھ رہا ہوں۔ تیری آنکھیں ایسی جھیل سی اور نرگسی آنکھیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب جاؤں، میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب کر کے غسل کر لوں، غسل محبت و عشق کر لوں۔ اتنا سننا تھا، اس لڑکی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں لڑکی نے کہا، رک، ابھی میں تجھے بتاتی ہوں، تیرا انتظام کر دیتی ہوں۔ آج کل کی کوئی لڑکی ہوتی، ممکن ہے اپنے حسن کی تعریف سن کر کے اترا جاتی، گردن کو جھرجھری دیتی، بالوں کو ہلاتی، لیکن وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح سیریل دیکھ کر کے نہیں پلی تھی، وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح فلمیں دیکھ کر نہیں پلی تھی، وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح ماں کی شے پر ناجائز کام کرنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ لڑکی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے کہا، رک، ابھی میں تیرا انتظام کرتی ہوں۔ حسن نام کا وہ خوبصورت جوان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ لڑکی گئی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بوڑھی کنیز اپنے ہاتھ میں تشت لے کر کے آئی اور آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا، اے جوان، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بازار میں آئی تھی، تو اسی کو تک رہا تھا، تو نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی، کیا تو وہی جوان ہے؟ حسن نام کے اس لڑکے نے کہا، ہاں ہاں، میں وہی جوان ہوں جس نے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی کنیز نے کہا، جس لڑکی کے حسن کی تم نے تعریف کی ہے، اسی لڑکی نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حسن نام کا وہ لڑکا دلی دل میں خوش ہو گیا، من میں لڈو پھوٹنے لگے، دل کی کلیاں مسکرانے لگی، محبت کا پہلا تیر نشانے پر جا کر کے لگ گیا ہے، اسی لیے تو لڑکی نے تحفہ بھیجا ہے۔ ہم نے تو صرف حسن کی تعریف کی تھی، انہوں نے تو تحفہ بھی بھیج دیا، گویا کہ میں اپنی محبت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس بڑھیا کے ہاتھ کا تشت لیا اور لینے کے بعد اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹانا ہی تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر! وہ بوڑھی کنیز کا دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کے بعد ہاتھ کے اندر جو تشت تھا اس تشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نوجوان نے اس لیے وہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھ اسی لیے پھٹی کے پھٹی رہ گئی، پیروں کے نیچے سے زمین اس لیے کھسک گئی کہ اس تشت کے اندر کچھ اور نہیں تھا تحفے میں، بلکہ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی اور ان آنکھوں سے اب بھی خون بہ رہا تھا۔ وہ کٹی ہوئی آنکھیں گویا کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ابھی ابھی ان آنکھوں کو کاٹ کر کے اس تشت کے اندر سجایا گیا ہے۔ جیسے ہی کٹی ہوئی آنکھوں کو خون بہتا ہوا اس نوجوان نے دیکھا، اس کے اندر ایک رکا رکھا ہوا تھا، ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چٹھی کو اٹھا کر کے اس جوان نے پڑھا، اس کے اندر لکھا تھا، اے نوجوان، دراصل میری آنکھوں کا کہ حسن نے تجھے میرے فتنے میں گرفتار کیا۔ میں ان آنکھوں کو اپنے ماتھے پر دیکھنا پسند نہیں کرتی جو آنکھیں مردوں کو میرے فتنے کے اندر مبتلا کرے، اس لیے میں نے آنکھیں تجھے کاٹ کر کے بھیج دیا ہے۔ مجھے اندھی ہو کر رہنا تو گوارا ہے، مگر مجھے بے آبرو ہو کر کے رہنا گوارا نہیں ہے، مجھے بے حیائی کی زندگی گوارا نہیں ہے۔ تجھے آنکھیں پسند آئی، میں نے آنکھیں تجھے بھیج دی ہے، اب تو مجھے بھول جا، کبھی مجھے یاد نہ کرنا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، اتنا پڑھنا تھا کہ پڑھنے کے بعد حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جوان روتا روتا گھر آیا اور دلی دل میں سوچنے لگا، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میری وجہ سے ایک خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، ایک خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب یہ لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کو کس کو کون نبھائے گا؟ اس کے ساتھ شادی
شادی کون کرے گا؟ شادی تو دور کی بات ہے، اب اس لڑکی کا حال تو یہ ہے کہ یہ لڑکی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو گیا، اس کی زندگی تو اجڑ گئی، اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان روتے روتے اپنے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد پوری رات روتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ سے وہ جوان دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، ایک لڑکی نابینا ہو گئی، ایک لڑکی اندھی ہو گئی۔ وہ روتے روتے صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا، حسن تم نے اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن تمہاری وجہ سے جو لڑکی نابینا اور اندھی ہوئی ہے اس سے بھی تو چل کر کے معافی مانگو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ایک کی زندگی اجڑ گئی ہے، ایک کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ایک کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، کل کی بیٹیاں کی شان کے ساتھ اس وقار کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ ذرا اندازہ تو کرو، جب حسن اس لڑکی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں اور پورا محلہ اس جنازے کے اٹھنے پر رو رہا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب آنسو بہاتے ہوئے ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اس جوان نے سوچا یہ کسی بہت بڑے بزرگ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اسی لیے تو پورا محلہ رو رہا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے جس گھر میں میت ہوتی ہے اسی میت کے چند گھر کے لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی بہت بڑے ولی کا انتقال ہو جائے، کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پورا محلہ روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پورا شہر روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پورا ملک روتا ہے، اور بھی بڑا بزرگ ہوگا پوری دنیا روتی ہے، پورا محلہ رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بزرگ کا جنازہ ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی پوچھا ایک بزرگ سے، چچا یہ بتاؤ یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس کی بنیاد پر پورا محلہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے؟ تو اس شخص نے غصے کی بھریلی آواز میں کہا، ایک لڑکے نے اس لڑکی کو صبح کے وقت تک لیا تھا کل۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے محلے کی پاک دامن بیٹی کل بازار گئی تھی اور لڑکے نے کسی نے تک لیا اور آنکھوں کی تعریف کر دی، تو اس لڑکی نے اس لڑکے کو اپنی آنکھیں کاٹ کر کے بھیج دی کہ جو آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں فریب میں مبتلا کرے، فتنے میں مبتلا کرے، وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ یہ میرے محلے کی باغیرت بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس لڑکے کو بھیج دی۔ پتہ نہیں وہ کون لڑکا تھا، لیکن آنکھیں تو کاٹ دیا جذبات میں آ کر، حیا کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، لیکن پوری رات درد سے تڑپتی اور بلکتی رہی۔ اس سے درد آنکھوں کا برداشت نہ ہوا اور آخرکار رات کے آخری حصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی امن بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ حسن نام کا وہ شخص پلٹا یہ سوچ کر کے، حسن تیری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ گئی بلکہ کسی کی جان بھی چلی گئی۔ اور حسن نے اس دن کے بعد سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب توبہ کی تو یہ کہا، مولا اب کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات، میں ٹکٹکی باندھ کر نظر بھر کر اب کسی مرد پر بھی نظر نہیں ڈالوں گا۔ اور جب اس نے سچی توبہ کی، اسی جوان کو اللہ نے حسن بصری بنا دیا اور ان کو بلند مقام عطا کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کی بیٹیاں اپنی آبرو کی کیسی حفاظت کرتی تھی، اور آج کل تو معاذ اللہ عورتیں مردوں کی قطار میں کھڑی ہونا چاہتی ہے، عورتیں استغفر اللہ جو ہے وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، عورتیں بازاروں میں جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کو کام ہے چوڑی خریدنے کے لیے، اس کے ساتھ 4 لڑکیاں جائے گی اور چوڑیاں خریدے گی تو پہلے 10 دکانیں گھومے گی، ٹائم پاس کرے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دوپٹہ ایک خریدنا ہوگا، 5 لڑکیاں ایک ساتھ نکلے گی اور 5 دکانیں 10 دکانیں چھانے گی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے، مزہ لینا ہے۔ پھر کبھی چوڑی والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی دوپٹے والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی سبزی والے سے مذاق ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جو سگا
सगे चचा के बेटे के साथ यानी चचाजाद भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है, मामूजाद भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है, खालाजाद भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है। जब चचा के बेटे के साथ हंसी मजाक करना जायज नहीं है तो किसी चूड़ी वाले के साथ, किसी कपड़े वाले के साथ, किसी सब्जी वाले के साथ हंसी मजाक करने की इजाजत कैसे हो सकती है? ये फितने जो पैदा हो रहे हैं ये शरीयत मुताहरा से दूरी की बुनियाद पर, ये इस्लाम से दूरी की बुनियाद पर। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अगर औरत अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, हया की हिफाजत करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। और चौथी चीज आका फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदार बन जाए, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। आज औरतें शौहरों से मुंह चलाती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इस हालत में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। और अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देखे जिसका शौहर उससे राजी हो, और इस हालत में उसका इंतकाल हो कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नती औरत है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज तो औरतें शौहर की इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती हैं, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर बैठ, उसके घर बैठ, यहाँ जा वहां जा। याद रखें, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, अपनी माँ के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद, शादी के बाद माँ बाप से बड़ा हक एक औरत पर उसके शौहर का होता है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि किसी को गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं। यहाँ मुझे एक हदीस पाक याद आती है, खवातीन गौर से सुने। आजकल अगर शौहर माँ बाप के घर न भेजे, बहनों के घर न भेजे, शादी में न भेजे, तो औरतें पंचायत बिठा देती है कि मुझे यहाँ नहीं भेजते, वहां नहीं भेजते, और घर की इज्जत बाहर आती है। आइए दिल के कानों से इस हदीस पाक को सुने। एक सहाबी दौरे रसालत में अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलते वक्त अपनी बीवी को कहते हैं, देखो जब तक मैं सफर से वापस न आ जाऊं तुम घर से बाहर मत निकलना, हत्ता कि तुम अपने माँ बाप के घर भी मत जाना जब तक कि मैं न आ जाऊं। लेकिन उनको ख्याल न रहा कि मेरे बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे हालात होंगे। वो बोलकर तो चले गए, लेकिन मेरी बहनों सुनो तो सही, उनका घर कहाँ था? उनका घर ससुराल की ऊपर के हिस्से में था, यानी ऊपर के हिस्से में मियाँ बीवी रहते थे और नीचे के हिस्से में उस औरत के माँ बाप रहते थे। अल्लाह अकबर। शौहर ने कहा कि तुम मेरे आने बगैर, मेरे आए बगैर न माँ बाप के घर जाना, न किसी के घर। शौहर चले गए। इत्तेफाक उनको पता नहीं रहा होगा कि मेरे जाने के बाद ऐसा हादसा भी हो सकता है। लोगों ने इत्तला दी बेटी को, देखो तुम्हारे अब्बा बीमार हो गए, इसलिए ऊपर से नीचे ही तो उतर के आना है। उसने कहा कि मेरे शौहर ने मना किया है कहीं जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई, तबीयत ज्यादा सीरियस हुई, तो लोगों ने कहा ऐसा लगता है अब तुम्हारे बाप बचेंगे नहीं, उनका इंतकाल हो जाएगा, जरा आकर अपने बाप को देख तो लो, 2 बातें तो आखिरी में कर लो। मेरी बहनों आप समझ सकती हो, जब बाप मरने वाला हो तो किस बेटी की तमन्ना नहीं कि वो अपने बाप से बात कर ले। मगर कल की औरतें शौहर की कितनी फर्मा बरदार हुआ करती थी, खावन की कितनी फर्मा बरदार हुआ करती थी। उस औरत ने कहा मैं पहले एक काम करती हूँ, जब तक मैं अल्लाह के रसूल से इजाजत न ले लूं, हुजूर जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे शौहर ने मना किया है। अल्लाह अकबर। उसने एक शख्स को भेजा कि जाओ अल्लाह के महबूब से पूछो कि क्या मेरे शौहर ने मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, तो मैं घर से बाहर निकलकर अपने बाप की को देख सकती हूँ, बीमार बाप की इयादत कर सकती हूँ। आकाए करीम ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो और अपने बाप को देखने न जाओ, तुम्हारे लिए अफजल अमल यही है। वो औरत रुक गई। कितनी सब्र वाली औरतें थी उस दौर की। मेरे प्यारे आका अलैहि
السلام کی کنیزوں، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی. جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی، مگر شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی کہ میرے شوہر کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے جائیں گے اور میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ روتے روتے سو گئی. رات میں خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنتی تاج پہن کر اور جنتی لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. اس عورت نے پوچھا بابا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے اللہ نے کہا تیری بیٹی کے نیک عمل کے صدقے جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی. عمل بیٹی نے کیا ہے اور بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وفاداری کرے، شوہر کو راضی کر لے، ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ نہیں شوہر غریب ہے تو بھاگ بھاگ کے آ جائیں، شوہر غریب ہے تو اس سے مطالبات کریں، شوہر غریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریبی امیری لگی ہوئی ہے، دولت آج کسی کے آنگن میں ہے، کل کسی کے آنگن میں ہے. وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے. دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو، دوسری طرف نظر مت کرو. اے خاتون جنت کی کنیزوں، 4 چیزیں پیدا کر لو. پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی، تیسری چیز پردے اور حیا کی حفاظت اور چوتھی چیز شوہر کی فرما برداری. جب 4 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی. اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو.